بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور امت کے نونہال بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، داتا و دستگیر ہے۔ بعدہ صلاۃ و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو اس امت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ عزیز ساتھیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ اعمال جو ہمیں زندگی اور بعد زندگی جب تک ہم زندہ ہیں، بعد زندگی یعنی ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ اعمال جو ہمارے زندگی اور بعد زندگی دونوں حالتوں میں، دونوں مرحلوں میں فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں، ان اعمال کا آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ حق کہنے اور آپ کو سننے اور ہم سب کو ہمیشہ حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، یہ ایک تلخ حقیقت ہے، ایک کڑوی حقیقت ہے کہ یہ دنیا عارضی جہاں ہے، یہ دنیا دار الابتلاء ہے، یہ زندگی فانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زندگی کا موت کے ذریعے ایک خاتمہ رکھا ہے۔ ہر انسان پر موت یقینی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بڑا، صحت مند ہو یا بیمار، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 57 میں فیصلہ کن انداز میں فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ فیصلہ کن انداز میں اللہ نے فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ضروری ہے، ہر نفس کو موت کے مرحلے سے گزرنا ضروری ہے اور پھر ہماری طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ برادران اسلام، دنیا کے اندر لوگوں کے درمیان، دوسری چیزوں کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، مگر موت ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، جس میں
کسی کو اختلاف نہیں ہے. سبھی لوگ چلے گئے، اچھے بھی برے بھی، نہ نبی رہے نہ رسول رہے، نہ پیر رہے نہ فقیر رہے، سب کو موت کا مزہ چکنا ضروری ہے. یہاں تک کہ بنی نوع انسانوں کے سردار امام الانبیاء سید الرسل سید اولاد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے رخصت کر گئے. اللہ تبارک و تعالی سورہ زمر کی آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی مرنا ہے، اور دنیا میں جو بھی آیا ہے سب کو مرنا ہے. اور اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت تو یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے ہر نفس کے موت کا وقت بھی متعین کر دیا ہے. یہاں تک کہ اللہ نے جگہ بھی مقرر کر دی ہے، کس وقت میں کس جگہ پر کون سا انسان مرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب موت کا متعین وقت آ جاتا ہے، جب موت کی مقررہ گھڑی آ جاتی ہے، تو اس میں لمحے بھر کے لیے بھی نہ تو آگے کیا جاتا ہے نہ ہی پیچھے کیا جا سکتا. وقت مقررہ پر روح قبض کرنے والا فرشتہ بندے کی روح کو قبض کرتا. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے وہ موت جس موت سے تم دور بھاگتے ہو، جس موت کا نام سن کر کے تم راہ فرار اختیار کرتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تم پر آ کر رہے گی، وہ تم پر آ کر رہے گی. چاہے تم زمینوں کے اندر جا کر کے گھس جاؤ، پہاڑوں کے اندر گھس جاؤ، سمندروں کے اندر چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وقت مقررہ پر جو موت کا وقت اللہ نے متعین کیا ہے، اس وقت میں موت تمہیں آ کر کے رہے گی. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. پھر وہ عالم الغیب والشہادہ تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دے گا کہ تم نے اپنی اس زندگی میں کیا کچھ کیا ہے. عزیز ساتھیوں، ایک عقلی اور فطری طور پر سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ انسان زندہ ہے، کچھ کرنے کے قابل ہے. انسان جب زندہ ہے، کچھ کرنے کے قابل ہے، تو اس وقت وہ اپنے لیے، اپنی بھلائی کے لیے، اپنی بہتری کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جو کچھ کر سکتا ہے کر گزرنا چاہیے. جو کچھ کر سکتا ہے کر گزرنا چاہیے، دنیا کر گزرنا چاہیے. اور پھر جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کے لیے کچھ کرنا تو دور کی بات ہے، بلکہ اپنے ہر معاملے میں دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے. اپنے ہر معاملے میں جیسے ہی روح قبض ہو جاتی ہے، یہ روح جسم سے نکل جاتی ہے، بندہ دوسروں کا محتاج بن کر کے رہ جاتا ہے. غسل کوئی اور دیتا ہے، کفن کوئی اور پہناتا ہے، خبر تک لے جانے والے بھی کوئی اور ہوتے ہیں. ہر چیز میں، ہر شے میں وہ دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے. آج اس حقیقت کو ہم بھلا بیٹھے ہیں، موت کی اس حقیقت کو ہم بھلا بیٹھے ہیں. دنیا کے لہو و لعب میں اتنے مست مولا بن چکے ہیں کہ ہمیں نہ تو موت یاد آتی ہے، نہ تو آخرت یاد آتی ہے. شاعر کہنے والا بھی بڑا خوب کہا ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. پتہ نہیں کب کس کا وقت متعین جو اللہ نے متعین کیا ہے وہ آنے والا ہے. دنیا کی یہ مال و دولت، دنیا کا یہ اقتدار، دنیا کی یہ جاہ و حشمت، دنیا کا یہ پیسہ، سب کچھ یہیں پر رہ جائے گا. کوئی کچھ بھی کسی کے ساتھ نہیں آنے والا ہے، سب یہیں پر رہ جائیں گے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى معه واحد. جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت کر جاتا ہے، اور لوگ جب اسے اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے قبر کی طرف لے کر کے جاتے ہیں،
تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پیچھے قبر تک 3 چیزیں جاتی ہیں، مالہ و اہلہ و عملہ، اس کا مال اس کے پیچھے جاتا ہے، اس کے اہل و عیال اس کے پیچھے جاتے ہیں، اور اس کا عمل اس کے پیچھے جاتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا 2 چیزیں قبر تک پہنچ کر کے واپس آ جاتی ہیں، اور ایک چیز وہیں پر رہ جاتی ہے، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کا مال واپس آ جاتا ہے، اس کا اہل و عیال واپس آ جاتے ہیں، وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اور اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے، کیا پتہ چلا؟ یہ مال و دولت، یہ دنیا کا اقتدار، یہ جاہ و حشمت جس کے پیچھے ہم اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، یہ تمہارا نہیں ہے، اس کو چھوڑ کر کے تمہیں جانا ہے۔ وہ بندہ جس نے اپنی آخرت کو سدھارا ہوگا، اچھے اعمال کیے ہوں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد جب لوگ قبر میں اسے دفناتے ہیں، اس سے سوالات و جوابات ہوتے ہیں۔ اگر بندہ نیک ہوگا، اگر بندہ ایمان والا ہوگا، اگر مرنے والا اپنی زندگی کے اعمال رضا الہی کے لیے کیا ہوگا، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا ہوگا، اگر بندہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق گزارا ہوگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مبارکباد ہے ایسا بندہ، مبارک ہو ایسے بندے کے لیے، اس کا مرنا بھی اور اس کا دفن ہونا بھی اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کو حد نگاہ تک کشادہ فرما دیتا ہے، اور اس کے سوالات کے جوابات میں آسانی عطا فرماتا ہے، اور اس کی قبر کو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنا دیتا ہے۔ اگر وہی بندہ مرنے والا گنہگار ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، اس کے نامہ اعمال برائیوں سے، گناہوں سے بھرا پڑا ہوا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھلے عرب میں کیوں نہ پیدا ہوا ہو، سوالات عربی میں کیوں نہ ہوتے ہو، وہ سوالات کے جوابات دینے کے قابل نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو جہنم کا ایک ٹکڑا بنا دیتا ہے، اور اس پر اپنے عذابات کو ملوث کر دیتا ہے۔ تو برادران اسلام، یہ ایک تلخ حقیقت ہے جس کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ آج آپ غور کر کے دیکھیں، ہم دنیاوی لحاظ سے تو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اور سوچتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے اچھا سے اچھا کروں۔ اگر اللہ نے کسی شخص کو مال سے نوازا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے ہر بچے کے نام پر ایک پلاٹ خریدنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اللہ نے اور مال سے نوازا ہے تو ہر بچے کے نام پر ایک گھر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور دولت سے اس کو سرفراز کیا ہے تو آدمی کیا کرے گا؟ ہر بچے کی الگ الگ پراپرٹی بنانے کی کوشش کرے گا۔ اس بیٹے کے نام پر ایک گھر، اس بیٹے کے نام پر ایک گھر، بیوی کے نام پر ایک گھر، اس کا الگ بینک بیلنس، اس کا الگ بینک بیلنس۔ آدمی یہی سوچ میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ آدمی کی ساری زندگی اسی سوچ اور جستجو میں گزر جاتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیوی بچے خوشحال زندگی بسر کریں، میرے مرنے کے بعد میرے بیوی بچے کسی کے محتاج نہ رہیں، میرے مرنے کے بعد میرے بیوی بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اس کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا؟ لیکن کبھی بھی اپنے بارے میں نہیں سوچتا۔ زندگی بھر اس کی بیوی بچے ان کا فیوچر، ان کا مستقبل، ان کی زندگی، ان کے لیے خوشحالیاں اسی میں اپنی زندگی کو ختم کر دیتا ہے، مگر کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچتا، اپنی قبر کے بارے میں نہیں سوچتا، اپنی آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کے بارے میں نہیں سوچتا کہ میں جب مروں گا تو کیا ہوگا، جبکہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، مرنا سب کو ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ کہنے والے نے بڑا خوب کہا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی ہے تو کل ہماری باری ہے، مرنا تو سب کو ہے۔ لیکن برادران اسلام، عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچتا ہے، اپنی نجات کے بارے میں سوچتا ہے، اپنی آخرت میں کامیابی کے بارے میں سوچتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے بیوی بچے، اپنے دوست و احباب، اپنے اہل و عیال، دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے۔ اور یہ سیلفش بھی اس کو نہیں کہتے، اس کو کوئی سیلفش بھی نہیں کہتے، اللہ نے اس کا حکم دیا۔ کیا کہا اللہ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، پہلے خود سیف ہو جاؤ۔ ظاہری بات ہے جب تم کسی سمندر میں غوطہ لگا رہے ہو، ڈوب رہے ہو، تو پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر دوسروں کو بچانے کی کوشش کرو۔
اب اللہ بھی یہی حکم دیتا ہے کہ تم اپنے آپ کے بارے میں سوچو، اپنے آپ کو پہلے جہنم کے ایندھن سے بچاؤ اور پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو برادران اسلام، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی طرف زیادہ توجہ دیں، وہ اعمال کریں جو اعمال ہمیں زندگی اور بعد زندگی دونوں صورتوں میں فائدہ مند ہو۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتے ہیں؟ تو برادران اسلام، جب ہم قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بہت سارے اعمال ہمیں بتلائے ہیں جن کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ہوگا اور مرنے کے بعد خبر میں بھی ہوگا۔ زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ان اعمال کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہی آج کا میرا موضوع بھی ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ غور سے سنیں ان احادیث کو، کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں جو آپ کو آپ کی خبر میں حفاظت کریں گے، آپ کو حشر میں حفاظت کریں گے اور آپ کو جنت میں داخل کروانے والے اعمال ہیں۔ مرنے کے بعد اتنا ہی نہیں، جنت میں جانے کے بعد آپ کے درجات کو بلند کرنے والے اعمال ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، جب ابن آدم مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے، اعمال ظاہر ہے مرنے سے پہلے کرنا ہے، مرنے کے بعد آپ عمل نہیں کر سکتے، اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ نہ تو بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ دے سکتا ہے، خود کا مال و دولت خیرات بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی روح قبض ہو چکی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اعمال جب ابن آدم مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، مگر پیارے حبیب نے فرمایا مگر تین راستے ایسے ہیں، تین اعمال ایسے ہیں جن کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، ان کا فائدہ اسے قبر کے اندر بھی پہنچتا ہے، کل حشر کے اندر بھی اس کو فائدہ ہوگا۔ تو وہ اعمال کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، پہلا عمل صدقۃ جاریہ، صدقۃ جاریہ، کنٹینیو رہنے والا اعمال، یعنی جاری رہنے والا صدقہ، ایسا صدقہ جو آپ نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے اپنی حلال کمائی سے خرچ کیا ہو، اور ایسا صدقہ کیا ہو جو جاری رہنے والا ہے، ختم نہیں ہونے والا۔ مثلا آپ نے مسجد بنائی، جاری رہنے والا، جب تک مسجد آباد رہے گی لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ کنواں کھدوایا، لوگ اس سے جب تک پانی کھینچتے رہیں گے، اس سے پانی فائدہ اٹھاتے رہیں گے، آپ کو اس وقت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یعنی اگر آپ کی کوئی زمین ہے، کوئی پلاٹ ہے، آپ نے اس کو دین کے نام پہ وقف کر دیا، وہاں پر ایک مدرسہ بنایا گیا، جب تک لوگ بچے وہاں پر پڑھتے رہیں گے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک آپ کو ثواب دیتا رہے گا۔ یعنی ایسا صدقہ جو جاری رہنے والا ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا، ایسا صدقہ جو آپ کی موت کے ساتھ ختم نہیں ہوا بلکہ وہ جاری رہا، جب تک وہ جاری رہا، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کا اجر و ثواب آپ کو خبر کے اندر بھی ملتا رہے گا۔ دوسری چیز، او علم ينتفع به، مرنے سے پہلے یا مرتے وقت قرآن و حدیث کا علم چھوڑا جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یعنی آپ نے لوگوں کو کتاب و سنت کی کچھ تعلیمات دی، چلو ہم تو اتنے بڑے علامہ نہیں ہیں کہ کسی کو کچھ سمجھا سکیں، آپ کی اولاد تو آپ کے ماتحت ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر قرآن و حدیث کا علم عطا کیا ہے، آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے، قل هو اللہ احد یاد ہے، قل اعوذ برب الفلق یاد ہے، قرآن کی کچھ سورتیں یاد ہیں، آپ نے اپنے بچے کو اس کو سکھلایا، اپنے بچوں کو عقیدے کی تعلیم دی، اپنے بچوں کو نماز و روزے کی تعلیم دی، جب تک یا اور ان کے بچوں سے ان کے بچے، ان کے بچوں سے ان کے بچے، کتاب و سنت کی تعلیم جب تک دنیا کے اندر آپ کی سکھلائی ہوئی چلتے رہے گی، پیارے رسول نے فرمایا اس وقت تک آپ کو آپ کی خبر میں اجر ملتا رہے گا۔ اتنا ہی نہیں، آپ کو اللہ نے علم سے نہیں نوازا لیکن مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے۔ علم نہیں جانتے کتاب و سنت کا تو کم سے کم اتنا کرو کہ کتاب و سنت کی کوئی کتاب چھپاؤ، ایسی کتاب جس میں کتاب و سنت کی تعلیمات ہیں، ایسی کتاب جس میں قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں، آپ نے اس کو چھپایا، لوگوں میں تقسیم کیا، اور وہ کتاب پھیلتے کئی سالوں تک چلتے رہی، جب تک وہ کتاب دنیا میں چلتے رہے گی، لوگ اس سے استفادہ حاصل کرتے رہیں گے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کی خبر میں اجر ثواب دیتا رہے گا۔ چلو اللہ نے آپ کو مانا کہ اللہ نے آپ کو علم سے بھی نہیں نوازا،
مال سے بھی نہیں نوازا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہنر سے نوازا۔ اہل علم نے اس کے ضمن میں یہ بات بھی کہی ہے، اگر کوئی آدمی کوئی ہنر جانتا ہے، کسی کو میکینک آتا ہے، کسی کو ڈرائیورنگ آتی ہے، کسی کو کوئی اور ہنر آتا ہے، ہنر آپ نے سیکھا ہوا ہے، تو آپ کا یہ ہنر کسی اور مسلمان بھائی کو آپ نے سکھلایا اس نیت کے ساتھ کہ میرا یہ ہنر جو اس کو میں سکھا رہا ہوں، اس کے ذریعے بندہ حلال کمائی کمائے گا، اس کے ذریعے بندہ اپنے بچوں کو حلال رزق پہنچائے گا۔ اگر اس نے اس ہنر کو کسی دوسرے کو سکھلایا، وہ ہنر تیسرے کو پہنچا، تیسرے سے چوتھے کو پہنچا، جب تک چلتا رہے گا اس روئے زمین پر، اس وقت تک اللہ آپ کو آپ کی خبر میں اس کا اجر و ثواب عطا کرتا رہے گا۔ یہ دوسری چیز تھی۔ تیسری چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ولد صالح یدعو له، نیک بچے، دیکھو بچوں میں بھی نیک، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بچے کی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بچہ ہو لیکن نیک ہو، نیک بچے اگر ماں باپ کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کے عوض میں، ان بچوں کی دعاؤں کے عوض میں اللہ ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، ان کے خبر میں ان پر عذابات کو کم کرے گا، ان کو معاف فرما دے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے درجات کو بھی اللہ بلند فرمائے گا بچوں کے ذریعے۔ حدیث سناتا چلوں، ابن ماجہ کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جنت میں اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ وہ آدمی بڑے تعجب سے کہتا ہے فیقول ان لہذا، یہ میرے درجات کہاں سے بلند ہو رہے ہیں؟ میں تو مر گیا، میرے اعمال کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، میرا نامہ اعمال تو بند کر دیا گیا ہے، پھر یہ میرا درجہ کیسے کیا بلند ہو رہا ہے؟ تعجب میں ہے انسان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تعجب کو کچھ اس طریقے سے دور فرماتا ہے اور کہتا ہے باستغفار ولدک لک، اے تعجب خیز انسان، یہ اس لیے تیرے درجے بلند ہو رہے ہیں کہ تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد تیری بخشش کی دعا کیا کرتی تھی، اس کے عوض میں ہم تیرے درجات کو جنت میں بلند فرما رہے ہیں۔ تو برادران اسلام، اللہ کے نبی نے، میرے بھائیوں، یہ ایک ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ کیا ہم نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی ہے؟ اگر ہم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی، انہیں نیک بنایا، انہیں صالح بنایا، انہیں دیندار بنایا، انہیں عقیدہ کتاب و سنت کی تعلیمات سے انہیں آراستہ فرمایا، نماز روزے کا انہیں پابند بنایا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یاد رکھو نیک اولاد، دیندار اولاد جو بھی نیکی کا کام کرے گی اس کا ایک حصہ اجر و ثواب اللہ ماں باپ کو عطا فرمائے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے، ان اطیب ما اکل الرجل من کسب، رزق میں سب سے بہترین رزق وہ ہے، سب سے بہتر رزق وہ ہے جس کو آدمی اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کما کے کھاتا ہے، یہ سب سے بہتر رزق ہے۔ وہ ولدہ من کسب، اللہ کے نبی نے فرمایا اور اس کی اولاد اس کی کمائی میں سے ہے، اب اولاد جو بھی کرے گی اس کا ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کو عطا فرمائے گا۔ تو برادران اسلام، نیک اولاد کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کی معافی اور بخشش کا ذریعہ بنائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت صحیح نہیں کی، اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت میں کوتاہی کی، اولاد والدین کی حیات میں یا ان کے مرنے کے بعد بے راہ روی کا شکار ہو گئی، تو ظاہری بات ہے جب اولاد خود کے لیے نماز نہیں پڑھتی، جو اولاد خود کے لیے عبادت نہیں کرتی، وہ تمہارے لیے کیا خاک بخشش کی دعا کرے گی؟ جو اولاد خود کے لیے صدقہ و خیرات نہیں کرتی، وہ اولاد ماں باپ کے لیے کیا صدقہ و خیرات کرے گی؟ تو نیک اولاد والدین کے لیے ان کی زندگی اور بعد زندگی دونوں مرحلوں میں مفید ہیں، فائدہ مند ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اولاد کی دعاؤں کے ذریعے ماں باپ کی معافی اور بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث ہے جو ابن ماجہ کی ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس فرمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے اعمال کا تذکرہ کیا ہے، اب تک 3 سنا آپ نے۔ اس حدیث میں 3 کون سے تھے؟ ایک صدقہ جاریہ، ایک فائدہ بخش نفع بخش علم، اور تیسرا نیک اولاد۔ ایک دوسری حدیث ہے جس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے اعمال کا تذکرہ کیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، مومن کے اس کے مرنے کے بعد اس کے اپنے اعمال اور اس کے اپنی نیکیوں سے
جن اعمال اور جن نیکیوں کا اجر و ثواب جاری رہے گا، ملتا رہے گا، خبر میں بھی، حشر میں بھی، آخرت میں بھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ 7 قسم کے اعمال ہیں، ان میں سے 7 قسم کے اعمال ہیں، اس میں 7 قسم کے اعمال ہیں، ان میں سے 3 تو یہی ہیں جس کو ابھی ہم نے اس حدیث میں آپ کے سامنے بیان کیا، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا نفع بخش علم، اور تیسرا نیک اولاد، اور اس کے علاوہ مزید اور 4 چیزیں ہیں، وہ بھی میں آپ کو ذکر کرتا چلوں۔ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو انسان کو زندگی اور بعد زندگی، اس کی حیات میں بھی اور اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی ہے، وہ ہے علما علمہ و نشرہ، ایسا علم، نفع بخش علم جو اس نے دوسروں کو سکھایا یا اس کو پھیلایا۔ جب تک وہ علم پھیلتا رہے گا، جب تک وہ پودا بڑھتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک وہ علم کی روشنی دنیا کے اندر پھیلتی رہے گی، اللہ اس علم کے ذریعے اس کی خبر کو منور فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خبر میں بھی اسے اجر و ثواب عطا کرتا رہے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا ولدا صالحا ترکہ، یہ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی۔ نیک اولاد اگر ماں باپ کے حق میں دعائیں کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اولاد کی دعائیں ماں باپ کے لیے معافی اور بخشش کا ذریعہ بناتا ہے۔ تیسری چیز او مصحفا ورثہ، آدمی اپنی وراثت اپنے وارثوں کے لیے مال چھوڑتا ہے، دولت چھوڑتا ہے، پیسہ چھوڑتا ہے، جائیداد چھوڑتا ہے، بہت ساری چیزیں چھوڑ کر کے جاتا ہے، مگر بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو قرآن مجید کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں، یعنی ایسا قرآن جس کا آپ نے وارث بنایا ہو آپ کے مرنے کے بعد۔ اس کا مطلب مثلاً ایسا کہ آپ نے اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں، اپنی حلال کمائی میں سے اپنے ہاتھوں سے کچھ قرآن مجید کو خرید کر کے مسجد میں رکھوا دیا اور لوگ اس سے پڑھ رہے ہیں، اور آپ مر کر کے چلے گئے، جب تک یہ قرآن مجید چلتا رہے گا، پڑھتے رہیں گے لوگ، اس کا فائدہ آپ کو ملتا رہے گا۔ یا پھر آپ نے کوئی ایک عربی مدرسہ ہے جہاں پر بچے قرآن مجید کی حفظ کی تعلیمات کرتے ہیں، قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں، آپ نے ان سارے بچوں کو جا کر کے اپنی کمائی میں سے، اپنی ذاتی کمائی سے انہیں قرآن مجید کو دلوایا، اور بچے برابر اس قرآن مجید کی آپ کی دلوائی ہوئی قرآن مجید میں پڑھ رہے ہیں، تو اس کا ثواب جب تک وہ اس میں پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ قرآن مجید کا وارث بنانا، یا پھر آپ اپنے حیات میں کوئی قرآن مجید خریدا اور اس میں آپ پڑھ رہے تھے، جب تک اللہ نے آپ کو حیات بخشی اس وقت تک آپ نے اس قرآن مجید سے فائدہ اٹھایا، اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد، آپ کے بیوی، آپ کے بچے اسی قرآن میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ قسم کا وراثت بنانا، وارث کا چھوڑنا ہی ہوا۔ تو جس نے اپنے وراثت میں مال و دولت کے ساتھ قرآن مجید کو چھوڑا، اور لوگ جس طریقے سے اس کے مرنے کے بعد اس کی وراثت سے، اس کے مال و دولت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایسے ہی اس کی چھوڑی ہوئی قرآن سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، تو جب تک اس قرآن مجید میں پڑھا جائے گا اس وقت تک اللہ تبارک تعالیٰ اسے اجر و ثواب اسے ملتا ہی رہے گا۔ او بیتن، اللہ کے نبی نے فرمایا او مسجدن بنا ہو، یا پھر وہ اپنی حیات میں کوئی مسجد بنائی، کسی مسجد کی تعمیر کی۔ اتنا ہی نہیں، ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی انسان کو اللہ نے اتنی دولت نہیں عطا فرمائی کہ وہ مسجد بنا سکے، کیونکہ ظاہری بات ہے مسجد مکلف ہوتی ہے، یعنی 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ کا بڑا خرچہ ہوتا ہے، اتنا تو ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، تو آدمی اتنی بڑی مسجد تو نہیں بنا سکا، لیکن مسجد میں کچھ تعاون کیا، کچھ پیسہ اس نے لگایا، 1000 روپے 2000 روپے اپنی حیثیت کے حساب سے آدمی لگایا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک وہ مسجد روئے زمین پر چلتی رہے گی، لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب اسے عطا کرتا رہے گا، اس کا اجر و ثواب اسے ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے او بیتن لابن السبیل او بیتن لابن السبیل بنا ہوں، اس نے مسافروں کے لیے کوئی مسافر خانہ بنایا، مسافروں کے لیے کوئی مسافر خانہ بنایا، جب تک مسافر خانہ آباد رہے گا، مسافر اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس وقت تک اس کو اجر ملتا رہے گا۔ یا پھر اس نے، آج تو مسافر خانے کا سسٹم نہیں ہے، لیکن اس نے کسی غریب کا گھر بنا کر کے دیا، گر رہا تھا، چھت گر رہا تھا، اللہ نے اس کو مال سے نوازا ہے، اس نے 1 لاکھ 2 لاکھ روپے خرچ کر کے کسی غریب یا مسکین کو گھر بنا کر کے دیا، تو جب تک وہ غریب مسکین اس گھر میں آباد رہے گا اس وقت تک اس کو اجر ملتا رہے گا، اس کے مرنے کے بعد بھی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا چھٹی چیز او نہرن اجراہ، یا ایک ایسی نہر جو بالکل مردہ ہو چکی ہے، جس کا پانی بالکل خشک ہو چکا ہے، یا پھر پانی نکلتا بھی ہے تو اچھا نہیں نکلتا، لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، آپ نے اس کی کھدوائی کی،
آپ نے اس کو کھدوائی کی، اس کے بعد اس نہر سے پانی بہنے لگا، یا پھر اس نہر سے میٹھا پانی نکلا اور لوگ اس پانی سے فائدہ اٹھاتے رہے، تو جب تک وہ نہر آباد رہے گی اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ نہر کے علاوہ اگر آپ نے کوئی کنواں کھدوا دیا، کہیں پر بور لگوا دی، کہیں پر ہینڈ پمپ لگوا دیا، تو یہ وہ اعمال ہیں جو جاری رہنے والے اعمال ہیں۔ جب تک لوگ اس سے پانی سینتے رہیں گے، پانی لیتے رہیں گے، اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کا اجر بھی آپ کو ملتا رہے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ پھر اسی طریقے سے ساتویں چیز اللہ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقہ، صدقے میں سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ سقی الماء، پیاسے کو پانی پلانا، پیاسے کو پانی پلانا۔ آج آپ دیکھتے ہیں خاص طور پر ہمارے ہندوستان کے اندر کئی ایک خلیے ایسے ہیں جہاں پر لوگوں کو پانی نصیب نہیں ہے، وہ بیچارے 10 15 کلومیٹر دور جا کر کے پانی 2 گھڑے اٹھا کر کے لے کے آتے ہیں بڑی مشکل سے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، ایسے ایک خلیوں میں جا کر کے اگر آپ نے ہینڈ پمپ لگوا دیا، ایک بور ڈلوا دی، لوگوں کے لیے فائدہ ہوا، جب تک وہ فائدہ ہوتا رہے گا، اس وقت تک جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اللہ آپ کو اجر ثواب اس کا ملتا رہے گا، اللہ عطا فرماتا رہے گا۔ اسی طریقے سے ایک آخری چیز، ساتویں چیز ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا او صدقۃ اخرجہ من مالہ فی صحتہ وحیاتہ تلحقہ بعد موتہ، پیارے رسول نے فرمایا ایسا صدقہ جو انسان اپنی زندگی میں اپنی حلال کمائی سے، اپنے صحت میں، اپنی تندرستی میں، اپنی جوانی میں انسان صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اس کا اجر بھی اسے ملتا رہے گا۔ تو یہ وہ 7 چیزیں ہیں جس کو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بیان فرمایا۔ تو برادران اسلام یاد رکھو، وہ اعمال جو انسان اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں اگر اچھا اعمال کیا ہوگا تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اگر برے اعمال کیے ہوں گے تو اس کا برا بدلہ ملے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جس شخص نے اسلام کے اندر کوئی اچھا کام ایجاد کیا، کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا، یا پھر کوئی اچھی راہ لوگوں کو بتلائی، اس وقت جب تک لوگ اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا کان لہ اجرھا واجر من عمل بھا من بعدہ لا ينقص ذلک من اجورہم شیئا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرنے کے بعد بھی اسے اجر عطا فرماتا رہے گا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگ عمل کر رہے ہیں ان کے عمل میں سے بھی کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، اگر کسی شخص نے اسلام کے اندر کوئی بری چیز کو ایجاد کیا، برے عمل کو ایجاد کیا، ایک آدمی نمازی تھا، پرہیزگار تھا، دوسرا آدمی برا تھا، برا آدمی نمازی آدمی کو فلم کو دیکھنا سکھا دیا، یا پھر کسی کو سگریٹ پینے کی عادت ڈال دی، کسی کو گٹکا کھانے کی عادت ڈلوا دی، کسی کو زنا کرنے کی عادت ڈلوا دی، کسی کو شراب پینے کی عادت ڈلوا دی، اور وہ بیچارہ اس برائی میں جب تک ملوث رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی گناہ دے گا، اور عادت ڈلوانے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی گناہ عطا فرمائے گا اور اتنا ہی وبال عطا فرمائے گا۔ تو دنیا میں جب تک زندہ رہو اچھے اعمال کرو، یہ وہ اعمال ہیں جو آپ کو زندگی میں فائدہ پہنچاتے ہیں اور آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آخری بات بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، کچھ دوسرے اعمال، دوسروں کے اعمال سے ہمیں فائدہ پہنچنا، یعنی مرنے والے کو فائدہ پہنچنا، ایسے بھی کچھ اعمال ہیں کہ اگر میں کام کروں تو میرے ماں باپ کو فائدہ پہنچے، میں کام کروں تو میرے بیوی کو فائدہ پہنچے، میں کام کروں تو میرے مرے ہوئے لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچے۔ تو اس طریقے کے بھی اعمال، یہ بھی اسکیم اسلام کے اندر ملتی ہے، اس طرح کی بھی اسکیم اسلام میں پائی جاتی ہے۔ یہاں جس کو ہماری زبان میں ایصال ثواب کہتے ہیں، ہمارے ملکوں میں ایصال ثواب کہتے ہیں، یعنی وہ اعمال جو دوسرے کرتے ہیں لیکن فائدہ مرنے والے کو ہوتا ہے۔ تو برادران اسلام یاد رکھیے، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیے، اعمال تو ہم سب کرتے ہیں اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے، لیکن وہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوگا جس عمل کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا یا سکھلایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہی اعمال کل شرف قبولیت بخشیں گے، یا اللہ انہی اعمال کو قبول فرمائے گا جن اعمال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی۔ آپ اپنے طرف سے جو بھی عمل کرو گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ
قبول نہیں فرمائے گا۔ وہ بھی میں بتاتا چلوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اعمال دوسروں کے اعمال سے جو فائدہ پہنچنے والے اعمال ہیں ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ دعا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ دعا ہے، اور اس دعا کی 5 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی صورت وہ نماز جنازہ ہے۔ پہلی صورت وہ نماز جنازہ ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا الدعاء، لوگوں جب تم کبھی کسی مسلمان مرد یا عورت کی نماز جنازہ پڑھو تو خالص سچے دل کے ساتھ اس کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ نماز جنازہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جنازہ پڑھنے والے میت کی سفارش بن کر کے آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، ما من مسلم یموت فیقوم علی جنازته 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفاہم اللہ فیہ۔ پیارے رسول نے فرمایا اگر کسی کی نماز جنازہ میں کم از کم 40 ایسے لوگ شریک ہیں جس نے کبھی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو برادران اسلام، نماز جنازہ یہ پہلی چیز ہے، دعا کا پہلا ذریعہ ہے جو میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے، میت کو دفن کر دیا جائے تو اس کی خبر پر ٹھہر کر کے دعا کرنا، دعا کی یہ دوسری صورت ہے میت کو فائدہ پہنچنے والی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کا حکم دیتے جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا اس کو خبر میں دفن کر دیتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم صحابہ اکرام سے کہتے استغفروا لأخیکم وصلوا له التثبیت فإنه الآن يسأل، لوگوں تم اس میت کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہونے والے سوالات کے جوابات میں اس بات عطا فرمائے، اسے جوابات دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی ہمیں دعا کرنے کا حکم دیتے اور اس بات کا بھی حکم دیتے کہ ہم اپنے میت کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ دوسری صورت خبر کے پاس میت کو دفن کرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرنا۔ تیسری صورت اللہ کے نبی نے فرمایا جب کبھی آپ قبرستان کی زیارت کے لیے جاؤ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں داخل ہونے کی دعا سکھلائی، اس دعا کو پڑھ کر کے ہی قبرستان میں داخل ہونا، کیونکہ اس دعا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں جتنے بھی لوگ مدفونین ہیں ان سب کی مغفرت کی دعا اللہ کے نبی نے سکھلائی۔ تیسرا مرحلہ قبرستان کا مسئلہ ہے۔ جب آپ قبرستان کی زیارت کے لیے جاؤ تو قبرستان میں داخل ہوتے سمے اللہ کے رسول نے جو دعا سکھلائی ہے اس دعا کو ضرور پڑھ کر کے جائیں۔ چوتھا مرحلہ اولاد کا والدین کے لیے دعا کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حکم بھی دیا ہے کہ ہر بچہ جب تک اللہ زندہ رہے اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتے رہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا طریقہ بھی سکھلایا۔ کیا دعا ہے؟ دعا کرتے رہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ دعا کو آپ اچھی طرح یاد رکھیں اور ہمیشہ اپنے ماں باپ کے حق میں اس دعا کو کرتے رہیں۔ پانچویں چیز عام مسلمانوں کے لیے دعا کرتے رہنا۔ عام مسلمانوں کے لیے دعا کرتے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا حکم بھی دیتا ہے اپنے کلام پاک کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حشر کی آیت نمبر 10 والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ بعد میں آنے والوں کے لیے ضروری ہے، یعنی ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم سے پہلے جو ایمان والے ہمارے بھائی گزرے ہوئے ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے رہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیں، ان کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اس ضمن میں بہت ساری احادیثیں بھی آتی ہیں۔ تو یہ 5 مرحلے ہیں جو مرنے کے بعد دعا کرنے کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ پہلا مرحلہ نماز جنازہ ہے۔ دوسرا مرحلہ جب انسان کو میت کو خبر میں دفن کیا جاتا ہے تو خبر پر ٹھہر کر کے دعا کرنا ہے۔ تیسرا مرحلہ قبرستان میں جب داخل ہوتے ہو تو داخل ہوتے وقت جو اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی ہے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ چوتھا مرحلہ والدین بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کے حق میں دعا کرتے رہیں۔ پانچواں مرحلہ یہ ہے کہ جب بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اللہ کی بارگاہ میں اپنی مغفرت کے لیے دعا کرو، اپنے والدین کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرو۔ تو عام
مسلمانوں کو بھی اس میں شامل رکھو، اس میں شریک رکھو اور سب کے لیے دعائیں خیر کرو۔ یہ 5 مرحلے تھے۔ اسی طریقے سے میت کی طرف سے اگر کوئی قرض باقی ہے، مرنے والا اگر کوئی قرض چھوڑ کر کے مرا ہے، اگر اس کے ورثہ یا لواحقین میں سے کوئی یا دوست احباب میں سے کوئی اگر اس کے قرض کو پورا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مرنے والے کی اس کے ذریعے اس کی مغفرت فرمائے گا، اس کو بری فرمائے گا۔ کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مرنے والا قرض چھوڑ کر کے مرا ہے، جب تک اس کے قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی اس وقت تک وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، بھلے اس انسان نے اللہ کی راہ میں لڑ کر کے اپنی گردن کو ہی کیوں نہ کٹوایا ہو۔ یعنی شہید کو بھی معافی نہیں ہے اگر اس نے قرض کو چھوڑ کر کے مرا ہو۔ تو اگر کوئی شخص قرض کو چھوڑا ہے تو اس کے لواحقین میں سے، دوست احباب میں سے، اس کے ورثہ میں سے، اس کی اولاد میں سے کوئی اس کے قرض کو پورا کر دیتے ہیں، ادا کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی میت کی اس کے ذریعے مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کو بری کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے برادران اسلام، مسند احمد اور ابن عباس کے اندر ایک روایت ہے، ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کر کے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں جب تک حیات میں تھی میری ماں نے روزہ رکھنے کی نظر کی تھی، لیکن وہ روزہ رکھنے سے پہلے انتقال کر گئی، تو کیا میں اس کی طرف سے روزہ رکھ سکتی ہوں؟ نظر ماں نے مانا تھا لیکن وہ روزہ رکھنے سے پہلے انتقال کر گئی، تو کیا میں اس کے بدلے روزہ رکھ سکتی ہوں، اس کی نظر کو پورا کر سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، تم ان کے طرف سے روزہ رکھو اور ان کی نظر کو پورا کرو۔ پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارائیت لو کان علی امک دین اکنت خادیہ، کیا اگر تمہارے ماں پر کوئی قرض باقی رہتا تو تم کیا اس کو پورا نہ کرتی؟ کہا کہ ہاں یا اللہ کے نبی، میں ضرور اس کو پورا کرتی ہے، ضرور اس کو ادا کرتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدین اللہ احق ان یقضی، پھر اس قرض کو بھی ادا کرو، اللہ کا حق زیادہ حقدار ہے اس کی ادائیگی کا۔ تو اس حدیث سے 2 چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی چیز، اگر مرنے والا کسی چیز کا نظر مانا ہوا تھا تو اس کے ورثہ میں سے، اس کے اولاد میں سے یا اس کے لواحقین میں سے کوئی نہ کوئی اس کی نظر کو پورا کرے۔ دوسری چیز، اگر مرنے والا قرض کو چھوڑا ہے تو اس کے لواحقین میں سے کسی نہ کسی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے قرض کو ادا کرے۔ اگر جو شخص قرض کو ادا کر دے گا تو اس کا اجر و ثواب مرنے والے کو اس کے مرنے کے بعد بھی ملے گا، اللہ اسے بری بھی کرے گا اور اس کی مغفرت بھی فرمائے گا۔ اسی طریقے سے میت کی طرف سے صدقہ کرنا، خواہ وہ کہہ کر کے گیا ہو یا نہ کہہ کر کے گیا ہو، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے والدین کے حق میں صدقہ و خیرات کرتے رہیں، اپنے دوست احباب کے حق میں صدقہ و خیرات کرتے رہیں، اپنے بہن بھائی کے حق میں صدقہ و خیرات کرتے رہیں۔ وہ لوگ جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں، آپ کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو آپ ان کے حق میں صدقہ و خیرات کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی قسم کے لوگ آئے اور آ کر کے انہوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ماں کا انتقال ہو چکا ہے کہ اگر ہم اپنی ماں کی طرف سے کچھ صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو کیا اس کا فائدہ ہماری ماں کو پہنچے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، تم صدقہ کرو، اس کا فائدہ تمہارے میت کو پہنچے گا۔ تو برادران اسلام، ضروری نہیں ہے کہ بڑی مسجد ہی بنائیں، ضروری نہیں ہے کہ کنواں ہی کھدوائیں، ضروری نہیں ہے کہ بور ہی ڈلوائیں، یہ بڑے کام ہم نہیں کر سکتے۔ تو کم سے کم جتنا اللہ نے آپ کو طاقت سے نوازا ہے آپ اتنا اللہ کی راہ میں خیرات کریں۔ 1 دینار، 2 دینار، 10 روپے، 50 روپے، جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ اپنے مرحومین کے لیے صدقہ و خیرات کرتے رہیں، اس کا ثواب بھی ان کو ملے گا۔ اسی طریقے سے میت کی طرف سے قربانی کرنا، برادران اسلام، میت مکلف نہیں ہے کہ اس کی طرف سے قربانی کی جائے، لیکن اگر کوئی آدمی صدقے کی نیت سے میت کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے عید الاضحیٰ کے وقت میں، قربانی کے وقت میں، تو وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے، بشرطے ہے وہ اس کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی طرف سے یا اپنے بیوی بچوں کی طرف سے آپ جو قربانی کر رہے ہو، 1 بکرا اللہ کے نبی نے فرمایا پوری فیملی کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، میاں بیوی بچے جتنے بھی ہیں سب کے طرف سے 1 دمبا کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسی دمبے میں یا اسی قربانی میں آپ اپنے میت کے لیے گزرے ہوئے لوگوں کی بھی نیت کر لیں کہ اللہ انہیں بھی اس کا ثواب پہنچے، تو اس کا ثواب انہیں بھی مل جاتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کی طرف سے الگ قربانی لے، الگ بکرا لے کر کے کاٹیں۔ اگر اللہ نے مال سے نوازا ہے تو قربانی دے، لیکن اگر اللہ نے آپ کو اتنی طاقت نہیں بخشی ہے تو آپ جو قربانی دے رہے ہو آپ اپنے طرف سے، اپنے بیوی بچوں کی طرف سے، تو اپنے گزرے ہوئے لوگوں کی بھی اس میں نیت کر لیں تو اللہ اس کا اجر انہیں بھی ملتا ہے۔
اس کا اجر انہیں بھی عطا کرتا ہے۔ دلیل میں دیتا چلوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تو فرماتے، قربانی کی دعا پڑھنے کے بعد اللہم تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی یہ دعا کرتے کہ اللہ اس قربانی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما، اور اسی طریقے سے آل محمد کی طرف سے بھی قبول فرما۔ اور محدثین اکرام فرماتے ہیں اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال میں سے کئی لوگوں کا انتقال ہو چکا تھا، کئی لوگ زندہ تھے۔ اللہ کے نبی سب کو اس قربانی میں شریک کرتے اور اس کی طرف سے نیت کر کے ذبح کر دیتے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آپ بھی اسی طریقے سے اگر اپنے قربانی کے اندر اپنے گزرے ہوئے لوگوں کی نیت کر کے اپنے دل کے اندر اگر ذبح کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر بھی انہیں عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے برادران اسلام، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو میت کی طرف سے حج و عمرہ بھی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو میت کی طرف سے حج و عمرہ بھی کریں، شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے، بشرط یہ ہے کہ حج و عمرہ کرنے والا پہلے اپنا حج و عمرہ کیا ہوا، اپنا حج و عمرہ کیا ہو۔ اس کے بھی بہت سارے دلائل ہیں لیکن وقت نہیں ہے دینے کے لیے۔ لیکن برادران اسلام، ایک آخری بات، کچھ ایصال ثواب ایسے ہیں جو شریعت نہیں ہے، جو دین نہیں ہے، جس کو اللہ نے نہیں بتلایا اور نہ ہی اللہ کے رسول نے سکھلایا ہے، اس کو ہم نے سنت بنا کر کے آج بڑے زور و شور سے اسلام کے اندر اس کو منایا جا رہا ہے۔ اللہ معاف کریں، وہ چیزیں آپ کے روز منظر کی طرح آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ انتقال ہونے کے بعد خل کرواتے ہیں، یا پھر 3 دن کے بعد ختم قرآن کرواتے ہیں، یا اسی طریقے سے 7ویں دن 7واں کرواتے ہیں، 10ویں دن 10واں کرتے ہیں، 40ویں دن 40واں کرتے ہیں۔ برادران اسلام، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایصال ثواب ہے، یہ چیزیں ایصال ثواب ہیں۔ برادران اسلام یاد رکھیں، یہ چیزیں اگر ایصال ثواب ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہوتا، یا صحابہ اکرام میں سے کسی ایک صحابی نے کیا ہوتا۔ اس طریقے یہ 10واں 20واں 40واں تیسرے دن خل کرنا یا پھر ختم قرآن کروانا، برادران اسلام یہ میڈ ان انڈیا اور میڈ ان پاکستان کا عمل ہے، یہ قرآن و سنت کا عمل نہیں ہے۔ یہ صرف ہندوستان اور پاکستان کے اندر چلتا ہے، اور اس کے علاوہ دنیا کے اندر کہیں پر بھی نہیں چلتا۔ آپ غور کر کے دیکھیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، کتاب و سنت کے اندر آپ کو کہیں پر بھی 10واں 20واں یا 40واں کا لفظ نہیں ملے گا۔ اور جو علماء اکرام کرنے کا حکم دے رہے ہیں، آپ ان سے جا کر کے پوچھئے کہ مول صاحب یہ 10ویں کی عربی کیا ہے، 7ویں کی عربی کیا ہے، 40ویں کی عربی کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر اس کا نام ہی نہیں ہے۔ پورے احادیث کا ذخیرہ آپ چیک کر کے دیکھیں، آپ کو کہیں پر بھی 10واں 20واں 40واں کا نام نہیں ملے گا، کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، حیات تھے، باحیات تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی 3 بیٹیوں کا انتقال ہوا، 3 بیٹوں کا انتقال ہوا، آپ کے بیویوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب کا انتقال ہوا، اس کے علاوہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، کئی ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں سے کئی ایک لوگوں کا انتقال ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے انتقال پر 3 دن پر خل نہیں کروایا، ختم نہیں کروایا، کسی کا 10واں 20واں 40واں نہیں کیا۔ اور صحابہ کی حیات طیبہ کو بھی اگر ہم پڑھتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو کسی صحابی کا بھی یہ عمل نہیں ملے گا۔ اور آپ کو اگر واضح طور پر بتا دوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 450 سال تک اس کا نام و نشان تک دین کے اندر نہیں تھا۔ 450 سال کے بعد صرف اور صرف ہندوستان اور پاکستان کے اندر بڑے ہی زور و شور پر اس کو عروج دیا گیا۔ تو برادران اسلام، وہی چیزیں ایصال ثواب ہوتی ہیں جو چیزیں ہم نے آپ کو اب تک اس درس میں بتائی یا اس خطبے میں بتایا، جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ تو وہی چیزیں ایصال ہیں، وہی چیزیں ایصال ثواب ہیں جن چیزوں کو اللہ کے نبی نے بتلایا ہے اور سکھلایا ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں کی جاتی ہیں وہ سارے کے سارے باطل ہیں، اور اس کو کرنے والا بدعتی ہے، اور اس کا ثواب میت کو پہنچنا تو دور، آپ کو اس کا وبال پہنچے گا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اعمال اللہ کے نبی نے بتلایا اور سکھلایا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا کے اندر رکھے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جب تک ہمیں دنیا کے اندر رکھ،
تیرے دین اسلام پر قائم و دائم ہمیں زندہ رکھ، جب وفات بھی عطا فرما تو اے اللہ تو ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت پر وفات عطا فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں امت میں جو لوگ پریشان حال ہیں تو ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جن کے والدین زندہ ہیں تو انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، جن کے والدین گزر گئے ہیں اے اللہ تو انہیں قبر کے عذاب سے بچا لے، انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا کے اندر رکھ ایمان اور اسلام کی حالت پر ہمیں زندہ رکھ، جب وفات بھی عطا فرما تو ایمان اور اسلام کی حالت پر وفات عطا فرما، اور زبانوں سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔